حاصل کیا ہے، خون تشبیہ نچوڑوں تو بھی حاصل کیا ہے، تجھ سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا۔ ماشاءاللہ، موصوف کی نعت نے مجلس میں جو عطر بیزی اور گلریزی کی ہے، جی تو چاہ رہا تھا کہ موصوف سے عرض کروں، ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں میخانہ اٹھا کر دے دو۔ عزیزان گرامی، اب تک تلاوت قرآن نعت نبی کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کے ماحول میں لیے چلتا ہوں، لیکن تقریر و خطابت کی طرف رخ کرنے سے پہلے میں چند کلمات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تقریر و خطابت کے ذریعے زمانے میں بڑے بڑے انقلاب پیدا ہوئے ہیں، اور خطابت ایک ایسا جادوئی فن ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ عوام الناس کے احساسات و جذبات پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ تقریر و خطابت کی ہر دور اور ہر زمانے میں تقریر و خطابت کی اہمیت و افادیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے، اور اہل فکر نے صاف کہہ دیا ہے کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے، خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ لہذا اب بلا کسی تاخیر کے میں خطابت کے لیے آواز دینا چاہوں گا مولوی محمد رحمت اللہ مبارک بٹاوی کو کہ وائیں اور تقریر پیش کریں۔ موصوف کا استقبال میں اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ موصوف کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنتوں، مشقتوں اور نیک مشوروں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، خواہ وہ لوگ والدین کی شکل میں ہو یا وہ لوگ اساتذہ کرام یا بزرگان دین کی شکل میں یہاں موجود ہو، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ذات مقدس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے، جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، اور جس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی، اور جس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی۔ خلاصہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اس محفل کو معطر کروں گا کہ جس کے صدقے میں پھولوں کو مہک ملی، جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی، جس کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی، جس کے صدقے میں دریا کو روانی ملی، جس کے صدقے میں پہاڑوں کو بلندی ملی، جس کے صدقے میں ابو بکر کو صداقت ملی، ہاں عمر کو عدالت ملی،
ملی، عثمان کو سخاوت ملی، علی کو شجاعت ملی، حنظلہ کو شہادت ملی. ہاں ہاں مجھے اپنی تخیل میں کہہ لینے دیجئے، اگر سیدہ آمنہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، فخر رسول، مولا کل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، اگر ختم الرسل نہ ہوتا تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، اگر امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتا تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہادی عالم نہ ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا یہ سلسلہ نہ چلتا. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہی امم نہ ہوتا. محترم حضرات، یوں تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے انبیاء و رسول کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر الامم کی جانثاروں کی جانثاری کی مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی. جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، اس کے رگ و ریشے میں حضور کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی. ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جن کا حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور سے کوئی قرابت نہیں، حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، ہاں لیکن جب ایمان لے آتا اور اپنی زبان سے محمد کی رسالت کا اقرار کر لیتا تو وہ حضور کا اس طرح دیوانہ اور سچا عاشق بن جاتا، حضور سے ایسی محبت ہو جاتی اور ایسا نشہ چڑھ جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی. جب اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اقرار کر لیتا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اور ساری قرابتیں اس کے لیے ہیچ ہو جایا کرتی تھی. ایمان لانے کے بعد اب صرف ایک ہی نام کی رٹ ہوا کرتی تھی، وہ تھا محمد محمد محمد. اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب قانون چلے گا تو صرف محمد کا، اب حکم چلے گا تو صرف محمد کا. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جایا کرتے تھے اور خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکن نہیں آتی تھی. یہی وہ بے مثال حضور سے محبت تھی جس نے ذرہ کو آفتاب بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا. قطرہ تھا بوند ہو گیا، بوند تھی لہر ہو گئی، لہر تھی موج بن گیا، موج تھی دریا بن گیا. ہاں ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی غلام تھا دنیا کا امام بن گیا. اور خالق کائنات کی زبان میں اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا، لهم مغفرۃ واجر عظیم کی بشارت ملی، اور یورثون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ کی سند دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر. چنانچہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرزند و مادر سے بھی زیادہ پیارے اور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے. اے عاشقان رسول سنو، حضرت زید ابن دثنہ ایک صحابی رسول ہے جن کو کفار نے پکڑ لیا اور قریش نے قتل کر لیا، ان کو خرید لیا تھا. جب ان کو سولی دینے کے لیے چلے تو سفیان بن حرب نے کہا، زید تجھے خدا کی قسم کیا تم چاہتے ہو کہ محمد کو سولی دی جاتی اور تم اپنے گھر میں آرام سے سوتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اے دشمنان اسلام، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری رہائی کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کانٹا بھی لگے. ابو سفیان یہ جواب سن کر حیران رہ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ میں نے آج تک کسی کو ایسی محبت کرنے والا نہیں دیکھا جیسا کہ اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں. الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. چنانچہ محبوب سید الوجود کا ارشاد ہے، حق تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے ان کی نگاہ عرش کے پائے کے اوپر پڑی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے بار الہی یہ کون ہے، یہ کس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اے آدم یہ میرا خاص پیغمبر ہے اور یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا۔ اے آدم اگر مجھے ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سن لو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ جس نبی کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا ہے لولاک لما خلقت الجنہ ولولاک لما خلقت النار ولولاک لما خلقت الدنیا۔ اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں جنت کو پیدا نہ کرتا۔ اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ الغرض تمام کائنات پیدا نہ ہوتی، جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزوں کی لہک، سما و سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیاباں و مرغزار، جمادات و نباتات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے در ارض و سما کی محفل میں لولاک علماء کا شور نہ ہو، در ارض و سما کی محفل میں لولاک علماء کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ دریا ہوتا، نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ بچپن ہوتا، نہ بچپن سے جوانی ہوتی، نہ کسی کی آنی ہوتی، نہ کسی کی جانی ہوتی، نہ قصہ ہوتا، نہ کہانی ہوتی، نہ سلطان ہوتا، نہ سلطانی ہوتی، نہ جھرنا ہوتا، نہ جھرنوں میں آبشاری ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ حسن میں لذتیں ہوتی، نہ دل ہوتا، نہ دھڑکنیں ہوتی، نہ صدیق ہوتے، نہ صداقت ہوتی، نہ عمر ہوتے، نہ عدالت ہوتی، نہ عثمان ہوتے، نہ سخاوت ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ شجاعت ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ شجاعت ہوتی، نہ انسان ہوتا، نہ عبادت ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ تلاوت ہوتی، نہ انسان ہوتا، نہ عبادت ہوتی۔ کوئی خوف لفظ نہ پل کے بھگوتا، کوئی خوف لفظ نہ پل کے بھگوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔